عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا. ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے. لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا. ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے. بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں، تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو روٹی پکا رہی ہو, اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے, یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنی وہ اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے, تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہے کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے, کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا, اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا, کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو, ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا, بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ, جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے, یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے, عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں, لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو, تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے, شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں, تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے, مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے. جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے, پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو, اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے, تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں, اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے, اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہم بستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو. وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے, اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے.
اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے. دوسری شادی کو مینشن کرنا لازم ہے. کیا دوسری شادی میں نکاح نامے میں دوسری شادی کا لکھنا ضروری ہے یا دوسری شادی کے وقت دوسری شادی کا بولنا ضروری ہے؟ عارفہ سلطانہ انڈیا سے. نہیں جی، نہ لکھنا ضروری ہے نہ بولنا ضروری ہے. البتہ دوسری بیوی جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو بتانا یہ ضروری ہے کہ پہلے سے میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی موجود ہے. اس سینس میں ضروری ہے کہ اگر آپ نے نہیں بتایا تو اس کے ساتھ دھوکہ ہے، اور دھوکہ اسلام میں حرام ہے. نکاح تو ہو جائے گا، آپ بتائیں یا نہ بتائیں، نکاح تو نام ہے ایجاب و قبول کا، وہ تو ہو جائے گا، رجسٹریشن بھی ہو جائے گی اس کی پاکستانی قانون میں. لیکن اس میں اگر آپ نے دوسری بیوی کو نہیں بتایا کہ میری پہلے سے موجود ہے تو یہ دھوکہ بہرحال ہے اور دھوکے کا گناہ ہوگا. بعض لوگ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے. اچھا بھائی، میری عمر 40 سال ہے، پہلی بیوی سے علیحدگی ہوئی، کوئی اولاد نہیں، میں نے ارادہ کیا کہ بچوں والی طلاق یافتہ سے نکاح کروں. ایک سید گھرانہ بھی دیکھا، میرا گھرانہ کہتا ہے کہ بغیر بچوں والی، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آگے، تو بچوں والی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ بغیر بچوں والی مل رہی ہے تو بچوں والے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ احمقانہ کام کر رہے. سنا ہے کہ آپ نے بھی بچوں والی سے نکاح کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میری سوچ یہ کہ بچوں کی کفالت بھی ہو جائے گی اور ایسے بھی اور بھی بچے ہو گئے تو اور اچھی بات ہے، بچے ہی بچے. وہ ہے نا ایک آدمی کی، اکثر میں سناتا ہوں نا، ایک آدمی کے اپنے پہلی بیوی سے بچے تھے، اس نے کسی ایسی خاتون سے شادی کی جس کے پہلے سے بچے تھے، پھر ان دونوں کے اپنے بچے بھی ہو گئے. ایک دن یہ آفس میں تھا، اس کی بیوی نے فون کیا کہ آپ جلدی گھر آئیں، بچوں کی آپس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے. اس نے کہا کون کس کو مار رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا، پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو، اور پھر آپ کے بچوں نے اور ہم دونوں کے بچوں نے مل کے میرے بچوں کو مارا. صحیح، تو بچے ہی دیکھو. یہ جن صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے ایک ایسی خاتون بھی مل رہی ہے جو بچوں کے بغیر ہے اور ایک ایسی بھی مل رہی ہے جو بچوں والی ہے، تو میں کہوں گا دونوں سے کر لو. دونوں سے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اس طرح ہی کیا ہے، بچوں والی سے بھی کیا، بغیر بچوں والی سے بھی، تو دونوں سے کر لو. یہ سارا ٹینشن جب ہوگی جب ایک ہی کرنی ہے. تو اس لیے ماں باپ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں کہ یار ہم کسی کے بچے کیوں پالیں، تو وہ ہمیں بچوں لیس والی چاہیے، تو بھائی یہ والی بھی کر لو وہ والی بھی کر لو. اب آپ کہو کہ پھر تو دونوں ہی نہیں کریں گے تو بھاڑ میں جائے، دفاؤ کہیں اور کرو. تو جو کر لے یہ سن کے تو اس سے کر لو، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. البتہ یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جب کسی بچوں والی سے آپ شادی کریں تو اس کو پہلے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں، میں ان کو اپنا سمجھنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کی طرف میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں. کیونکہ یہ بہت مرد کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے بچوں کو اپنا سمجھنا شروع کر دے. بعض دفعہ وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں، پھر آپ کے اپنے بچے بھی ہوں گے تو آپ کو ان پہ زیادہ پیار آئے گا، ان پہ کم آئے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے. تو اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالو جو افورڈ نہ کر سکو. پھر اس پہ آپ کے اپنے بچوں کو بھی اعتراض ہوگا کہ ابا ہمارے، آپ ان کو ترجیح دے رہے ہو ہم پہ. تو یہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ کرتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ شادیاں. تو ماں باپ اسی وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ یہ مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں چل کے. پھر عورتیں بھی نوٹ کرتی ہیں، اپنے بچوں کو 3 دفعہ پیار کیا اور میرے بچوں کو 2 دفعہ پیار کیا، اس کا مطلب فرق کر رہا ہے. تو پھر آدمی کہتا ہے تیرے بچوں کو رکھ کے میں نے کتنا بڑا احسان کر لیا، وہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر جواب میں کہتی ہیں ایسے احسان کا کیا فائدہ جب یہ فرق کرنا تھا، یہ سوتیلا پن دکھانا تھا، تو وہ رکھ کے بھی آپ پچھتاؤ گے بعد میں. تو اس لیے کچھ چیزیں پہلے سے طے ہو جائیں کہ بھائی یہ بچے آپ کے بچے ہیں، میں آپ سے شادی کر رہا ہوں، آپ کے بچوں سے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے ساتھ رہیں گی. البتہ یہ بچے آپ سے بچھڑ کے پتہ نہیں کہاں رہیں، آپ کے لیے بھی رونا دھونا ہوگا، پریشان ہوں گی، یہ بھی ڈسٹرب ہوں گے. تو ان کو میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ یہ آپ کے ساتھ بولو. جیسے عورتیں اپنے ساتھ جہیز میں میک اپ کا سامان لے کے آتی ہیں، استعمال مرد کرتا ہے اس سامان کو. بھئی آپ کے ابا نے آپ کو جہیز میں سامان دیا، یہ آپ کا سامان ہے، آپ کے ساتھ آیا ہے، رکھا ہے آپ کے کمرے میں، میری ہیڈک نہیں ہے. آپ کے ڈراز میں کتنی لپسٹکیں رکھی ہوئی ہیں، کتنے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ مرد کا ہیڈک ہوتا ہے؟ بھئی یہ تمہیں سامان ملا ہے، یہ میرے استعمال کا نہیں ہے. تو یہ جو بچے آپ کے ساتھ جہیز میں آئے یہ آپ کے ہیں، میں ان کو آپ سے جدا نہیں کر رہا، بس اتنی گارنٹی ہے، آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت. باقی میں ان کو بڑھ چڑھ کے محبت دوں، اپنے بچوں کی طرح پالوں، میری طرف سے کوئی گارنٹی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے میں بہت بری لگتی ہیں. حضرت مولانا اسلم شگوری صاحب ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ زبان کو گندا کر لو، دل کو گندا، کیونکہ زبان سے آپ بڑے لاڈ دکھا رہے، بس بیگم شروع میں تو عشق ہوا ہے نا، آ جاؤ. جتنے بچے یہ والے سے یا پرانے والے سے، سارے کیا کرو. مفتی طارق مسعود کا میں نے بیان سنا ہے، سوتیلے بچوں کو پالنا بہت بڑے ثواب ہے. لے آ بھائی، جتنے لے آ، وہ کنٹینر بھر کے محلے والوں کو بھی 8-10 اس نے لے آ. پھر جیسے ہی آئے ہیں آپ نے کہا کہ آج سے میرے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ڈائلاگ بڑے اچھے اچھے مار لیے آپ نے، اور بس آج سے یہ
جو ہے نا پھر ان کو لاڈ بھی دے رہے ہیں, پیار بھی دے رہے ہیں, اور آج سے ان کی فیسیں میرے ذمے, ان کا علاج میرے ذمے, آج سے میرے بچے تمہارے بچے کوئی فرق نہیں. اس کے بعد جب مارکیٹ میں آپ کا والا آ گیا نا, آپ کو لگے گا یار یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے, اس پہ تو الگ ہی نور, اپنا بہت اچھا لگتا ہے, ہر انسان کی فطرت ہے. یہ تو مسکراتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں, اور وہ دیکھو سالا بات کرنے کی تمیز. یہاں سے فرق کیا ہو جائے گا, دوسرے کا بچہ کتنا خوبصورت ہو اور اپنا کتنا آڑا ترچھا ہو, لگتا کون سا اچھا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کے اتنے بچے ہوتے ہیں, کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں. بھائی یہ ٹینشن میں نہیں ہوتے, یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا, آپ کو اس لیے ٹینشن لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہوتے یہ بچوں کو, کسی کے بچوں کو پال رہا ہے, وہ یہ اپنے کو پال رہا ہے. جب وہ آپ کے اپنے ہو تو پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. تو دوسروں کے, ابھی جیسے بچے آتے ہیں نا, ہمیں تو بچے نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں. دوسروں کا بچہ نماز میں تنگ کرے بہت غصہ آتا ہے, اپنا بچہ تو نماز میں تنگ کرتا وہ بھی اچھا لگتا ہے. وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے. تو یہ انسان کی نیچر ہے بھائی اپنے. تبھی تو خدا نے اولاد کو گفٹ سے تعبیر کی ہے, گفٹ دیتا ہے تمہیں, تو اپنے بچے گفٹ ہوتے ہیں. دوسروں کے بچے انسان ٹینشن سمجھتا ہے. آپ دے دیں نا کسی خاتون کو کسی کا بچہ اٹھا کے پکڑا دیں, 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دے گی. اور اپنے بچوں کی صبح شام پوٹیاں صاف ہو رہی ہیں, ہائے میرا لال. وہ حالانکہ وہ کتنا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے, کہیں سے بھی لال گلابی, اندھیرے میں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ایسے ایسے کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں اندھیرے میں, بچہ کہاں گیا, مسکرائے گا تو نظر آئے گا. تو جیسے عورت کو اپنا کیسا ہی آڑا ترچھا ہو اچھا لگتا ہے, ایسے مرد کو بھی اپنا کتنا ہی آڑا ترچھا ہو اچھا لگتا ہے. دوسرے کا, ہمارے ایک دوست نے شادی کی, ایک اتنا خوبصورت بچہ ان کا, ابھی وہ سمجھ جائیں گے یار رہنے دو, یہ بڑے مسائل ہیں نا آج کل, اتنا بیان مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ جاتے ہیں میرے بارے میں. تو خیر, تو جب آپ بچوں والی سے شادی کریں تو اس کو بتا دیں کہ شروع میں منہ تھوڑا سا خراب کر لیں, دل میں نیت یہ رکھیں کہ یار جتنا ہو سکا میں ان کو محبت دوں گا, لیکن شروع میں معاملہ یہ کر دیں بھائی میں صرف اس شرط پہ ان کو آنے کی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر یہ نہ آتے تو آپ سے بچھڑ جاتے, ماں سے کیا ہو جاتے, محروم. بچوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا, صحیح ہے نا, بچوں کو آپ سے جدا نہیں کروں گا, رہتے رہیں ایک ہی چھت کے نیچے, کوئی بات نہیں. تو میرا ان سے تعلق بس اتنا ہی ہوگا کہ یہ میری وائف کے کیا ہے, اولاد, بس. اس سے کیا ہوگا کہ شروع میں وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے اس مکھنچو سے شادی کرنی ہے, یا یعنی مکھنچو تو غلط ہو گیا, اس آدمی سے شادی کرنی, وہ آپ کو مکھنچو سمجھے گی لیکن سمجھوا دو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ پہلے فیصلہ کر لے گی اس بندے سے میں نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو زیادہ لمبے چوڑے ڈائلاگ مارنے, عقل مند ہوگی تو کر لے گی کہ چلو یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کو باپ نہیں مل رہا, لیکن مجھ سے کم از کم جدا تو نہیں ہو رہے, مجھے شوہر تو مل رہا ہے نا کم از کم, اور ایک چھت تو مل رہی ہے. اور اس کا بھی امکان ہے, ہو سکتا ہے, دیکھو کچھ دن میں گدھا بھی پالو گے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے, تو یہ تو پھر بھی بچے انسان ہے, تو کچھ نہ کچھ محبت تو بہرحال ہوگی. تو کسی کو بہت زیادہ ہو جائے گی, کسی کو عین ممکن ہے اپنوں سے اتنی نہ ہو جتنی سوتیلوں سے ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو جتنی اپنوں سے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو تھوڑی سی اپنوں سے تھوڑی زیادہ اور سوتیلے سے تھوڑی سی کم, اور کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے ذرا بھی نہ ہو. تو پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار رہیں, اس کو بتا دیں, اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی شادی ہوتی ہے نا بچوں کا, تو پھر عورت چاہتی ہے پوری محبتیں وہی ملنی چاہیے جو سچی مچی کے اپنے بچوں سے کو ملتی ہیں. پھر مرد کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اس کا مرد کا گود میں اٹھانے کا دل نہیں جا رہا ہوتا, اس کو وہ پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا, کہیں سے بھی پسند نہیں آ رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہا ہے یار یہ کیا ہے آ گیا ہمارے گھر میں عجیب سا, اس کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ یہاں میرے بیڈ پہ کم وقت بیٹھا ہوا کیوں ہے, اور آپ کہہ رہی ہے اٹھا کے اس کو جھپیاں پائے بیٹھ گئے اور گلے ملے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں نہیں افورڈ کر سکتا. پھر کیا ہوتی ہے, طلاقیں ہوتی ہیں. بس عورت یہ سمجھے کہ میرے بچوں کو اس نے رکھ لی, اتنا بھی کمپرومائز کر لی. اور اصل تو وہ جو سچی مچی کا باپ ہے, تو اصل تو وہی باپ ہے نا. عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اس باپ سے محروم کر دیتی ہیں اس کو سوتیلے کے چکر میں. یہ ظلم ہے. جو سچی مچی کا ہے وہ اصل میں کیا ہے, اصل میں وہی ہے. تو اس سے محروم مت کرو, اس سے محرومی کا آخرت میں جواب دینا پڑے گا. تو کافی ہو گیا میرا خیال, بس بھائی بہت ہو گیا. مفتی صاحب یہ دریافت کرنا ہے کہ کسی شخص نے یہ نظر مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو 1 سال کا روزہ رکھوں گا, وہ فلاں کام ہو گیا تو کیا 1 سال کے روزے رکھنے پڑیں گے؟ زبان سے اگر یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 سال کے روزے رکھوں گا, اگر صرف نیت نہیں زبان سے, تو 1 سال کے روزے محترم پہ لازم ہو گئے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو منت ماننے سے پہلے سوچا کرو کیا مان رہے ہو, کیا بول رہے ہو. رکھ لو 1 سال کے, ناروے چلے جاؤ, 2-2 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, رکھ لو وہاں جاؤ. میری عمر 40 سال ہے, پہلے یہ ہو گیا. یوٹیوب پر روسٹنگ, یہ کیا ہے؟ کسی کی حجب کرنا, بغرض تفریح کرنا شرعن اخلاقاً کیسا ہے؟ اگر سامنے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے جس کی حجب کر رہے ہیں تو پھر یہ شرعن عمل جائز نہیں. باقی ایسی اس سے آمدن ہونے والی کمائی کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یوٹیوب پہ جو کمائی ہے وہ آپ کی ویڈیو کی نہیں ہوتی, وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایڈورٹائز میں اگر شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے, کسی سینما گھر کا چل رہا ہے, تو وہ اس اسپیسیفک اس ایڈورٹائز کی ارننگ حرام ہوگی.
اور اگر کسی جائز پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. یہ اصول ہے اس کا. میری والدہ میری شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی ہیں، جبکہ میرے مرحوم ابو نے اپنی زندگی میں مجھے وہاں شادی سے منع کیا تھا کیونکہ ہمارے مزاج ان سے نہیں ملتے اور بہت سی وجوہات ہیں. پوچھنا یہ کہ اب میں اپنے مرحوم باپ کی اس وصیت کا خیال کروں یا بھی اپنی اماں کو خوش کرنے کی کوشش کروں کہ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کروں. ابا تو مرحوم ہو گئے، اب ان کے لیے دعائے مغفرت فرماؤ. ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ماموں کی بیٹی سے کرو یا خالہ کی بیٹی سے شادی. جب تک زندہ تھے تو ان کے حکم کو فالو کرنا تھا. اب انا للہ ہو گیا، اب اماں ہی آ گئی ہیں تو اب اماں ہی کے حکم کو فالو کرو، اماں کو خوش کرو. ابا کو خوش، اب ابا اس سے نہیں خوش ہوں گے ماموں سے کر رہا ہے کہ کس سے، ماموں کی بیٹی سے کر رہا ہے یا خالہ کی بیٹی. ابا اس سے خوش ہوں گے کہ میرے لیے تو کر کے آ رہا ہے، تو دعائیں مغفرت کرو ابا کے لیے. اس پہ بھی دعائیں مغفرت کرو. ابا کس قسم کی وصیتیں کر کے دنیا سے گئے ہیں، مجھے کنفیوژن میں ڈال دیا ابا نے. تو اس کے لیے ابا سے ہاں، اگر اس لڑکی نے ابا کو ستایا تھا، کوئی ظلم کیا ہے آپ کے ابا کے اوپر اور اس کی وجہ سے ابا اس سے ناراض تھے اور اس بیس پر وصیت کی ابا نے، تو پھر وہاں نکاح، کیونکہ ابا کی یہاں حکم کسی بیس پر مبنی ہے، سمجھتے ہو. تو اس لڑکی نے ابا کے ساتھ بدتمیزی کی. بعض دفعہ بعض خواتین کر دیتی ہیں تو باپ کو غصہ آتا ہے، بولتا ہے میں یہاں نہیں شادی، تو میرے ساتھ بدتمیز ہے. تو ایسے موقع پہ باپ کی بات مانی جائے. پھر ایسے موقع پہ ابا کے مرنے کے بعد بھی ان کے حکم کو فالو. ختم بھائی، چھوڑو یہ سوال نہ پوچھو، بہت مشکل سے. نہیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس کا مطلب ہی ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنا. یہ میرا خیال ہے ان کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو چل رہا ہے نا میڈیا پہ، کسی شخصیت کا نام لے کے اس پہ رد کرنا یا اس کی تعریف کرنا، یہ تو بڑا نامناسب کام ہے. نہ انسان رد کر سکتا ہے، نہ جنرلی ایک اصولی بات کر دیتا ہوں میں. جزاک اللہ. پچھلے جمعے میں نے روزہ رکھا تھا، ویسے ہی نفلی، تو بیان میں نا پاور ہی نہیں تھی، بیان ایسا بجھا ایسا ہوا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جمعے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ویسے بھی حدیث میں مجھے تو چھٹی کی وجہ سے نا، تو آج پراٹھے کھا کے بیٹھا تھا نا، آج بڑا ٹائٹ بیان ہوا، چیخ بھی رہا تھا، زور بھی لگا رہا تھا. تو روزے سے نا آدمی بالکل بجھا ہو جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے عامر لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، میرا خیال کا یقین ہے انہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا، نہ ڈاکٹر عامر لیاقت پہ، نہ اس کی جو طلاق یافتہ یا خلا یافتہ خاتون ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا کوئی. میں اصولی بات، کیونکہ ایک ویڈیو تو پھیل گئی ہیں، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، اصولی بات. اس پہ رکھ کے ہر آدمی کو پرکھا کریں آپ. نہ مرد کو اس کی اجازت ہے کہ اپنی بیوی کی بند کمرے کی تصویروں کو وائرل کرے، یہ بھی بےہودہ حرکت ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ گھر میں رہیں، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، بند کمرے میں جو مرضی کرنا ہے کریں. آج کل ہمارے یہاں جو لبرل پنا پھیل رہا ہے نا بہت تیزی کے ساتھ، اپنی بیگم کی، یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. شادی کرتے ہی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں لڑکے، شو مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میری وائف دیکھو کیسی ہے. یہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگ سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا براڈ مائنڈ ہے یار، بھابھی دکھا رہا ہے. یعنی کیونکہ یعنی اس کو ہم پر اطمینان ہے کہ ہماری سوچ بھی غلط نہیں ہے، ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے دنیا میں ٹھرکی ہوتے ہیں. آپ جب اپنی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالیں گے، اس کے ساتھ گلے مل رہے ہیں آپ، آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہینڈ شیک کر رہے ہیں، سب دنیا میں جائیں گی تصویریں، تو سارے کو غلط سوچ رکھیں گے. میں یہ الزام نہیں لگا رہا. عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. دکھانے میں عورت کا نقصان ہے. اب جس کی بیوی خوبصورت ہے اس نے فیس بک پہ ڈال دی، سب ماشاءاللہ ویل ڈن، بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہے، کتنی اچھی جوڑی ہے. جس کی خوبصورت نہیں ہوگی وہ یا تو تصویر ڈالے گا نہیں ڈالے گا تو لوگ کہیں گے ہماری والی دیکھ لی، اپنی والی دکھا نہیں رہا، کیوں چھپایا ہوا بھابھی کو. دکھائے گا تو بعض دفعہ انسان کو ایک چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، ساری دنیا کو نہیں آتی وہ پسند. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. 25 سال کے نوجوان شادی کر رہے ہوتے ہیں 35 سال کی خاتون سے، 40 سال کی خاتون سے، 50 سال کی خاتون سے. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ فیس بک پہ ڈالے گا تو سب کے اچھے تبصرے نہیں ہوں گے. کوئی بھی نہیں کہے گا بہت اچھا جوڑا لگ رہا ہے. بھائی وہ آپ کی انٹی لگ رہی ہیں، آپ بھانجے لگ رہے ہیں ان کے، یا بتیجے لگ رہے ہیں. تو اللہ نے ایک چیز کو چھپایا ہوا ہے. ہر آدمی کا معیار الگ ہے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات الگ ہوتے ہیں. یہ دنیا پہلے سوچ لیں کہ عورت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے، یہ فیصلہ کر لیں. اللہ کہتا ہے چھپانے کی چیز ہے. دیکھو قرآن میں کیا آتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا. دنیا کی زینت میں ایکسپوز کرنے کی چیز ہے. مال ہوتا ہے آدمی با کپڑے گاڑی ایکسپوز ہوتا ہے نا، نمایاں. لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ کرولا لے کے گھوم رہا ہے، کتنے کی خریدی ہے بھائی؟ بڑے آج تو کاٹن کلف لگا کے گھوم رہا ہے، کالر والا لوچے کیے ہوئے. پینٹ کہاں سے لی تو نے؟ یہ کرتا کہاں سے خریدا؟ یہ شرٹ کہاں سے خریدی؟ عامر لیاقت سے کڑھائیوں والا کرتا ادھار لیا تو نے. لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح بیٹے ہوتے ہیں آدمی کے، باہر لے کے گھومتے ہیں.
بیٹے نظر آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہوئے, یعقوب علیہ السلام نے کہا نظر نہ لگ جائے, ایک دروازے سے نہیں جانا, ٹھیک ہے نا, اتنے لمبے چوڑے تڑنگے اونچے قداور بیٹے. بیٹیاں دنیا کی زینت نہیں ہے, وہ گھر کی زینت ہے. تبھی قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زینت. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا, دنیا کی زینت, گھر کی زینت ہے وہ دنیا میں دکھانے کی چیز نہیں ہے, وہ گھر کی زینت ہے. محبت کرو اس سے, اللہ کی رحمت ہے, اس کو پالنے پر خوشخبریاں ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بیوی بھی گھر کی زینت ہے, وہ دنیا کی زینت. بولتے کیوں نہیں, وہ نہیں ہے. اس کو مت ڈالو فیس بک پر دنیا کے سامنے اس کو نمایاں کرنا, یہ میری وائف ہے, ان سے ملی ہے. تمہاری وائف ہے, تم ہی مل لو ان سے بھائی, ہم اپنی وائف سے ملیں گے. سمجھ رہے ہو نا, لوگ اس کو لبرل پنا پھیلتا جا رہا ہے نا. گوروں میں جو آج طوفان بدتمیزی ہے, یہ ایک دم سے تھوڑی آیا تھا, پہلے تھوڑے تھوڑے براڈ مائنڈیڈ ہوئے, پھر ہوتے 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 بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب وہاں اگر کسی کی وائف کسی سے ناجائز تعلق رکھتی ہے تو تھوڑا سا جرمانہ ہوتا ہے, پینلٹی ہوتی ہے, 100-200 روپے کو جرمانہ لگتا ہے, اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی دکھانی ہے یا چھپانی. چھپانی ہے تو بھائی پردہ کرانا ہے, دکھانی ہے تو پھر آپ کو بیوی بھی ایسے ہی چاہیے ہوگی. پھر اس طرح کی جب وائف ملتی ہے انسان کو تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے سامنے کیا ہو رہا ہے. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا, خاتون کا, مجھے فون کیا انہوں نے کہ میرا میاں کے اتنے تعلقات ہیں لڑکوں سے, سوری لڑکیوں سے, شکر ہے ابھی لڑکوں والا ہمارا سیٹ اپ شروع نہیں ہوا. یورپ میں تو اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا, یورپ میں مسئلہ ہو گیا ہے کہ والدین اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے فیمیل چاہیے, آپ رشتہ ہم میلز میں تلاش کریں یا فیمیلز میں تلاش کریں. لڑکا بتاتا ہوتا ہے مجھے تو وسیم بھائی پسند ہے, میں نے 70 سے وہ یہ سیٹ اپ وہاں چل پڑا ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اتنی بےہودگی نہیں ہے. جب بیٹا کہتا ہے شادی کرنی تو فوراً دماغ یہی جاتا ہے کہ بھائی کسی لڑکی سے ہی کرنی ہو. تو اب ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, ان کو چاہیے ماڈرن آدمی, گھمائے پھرائے, پردے کی پابندیوں سے آزاد کرے, لبرل ہو, برقے کی بات ہی نہ کرے, دوپٹے کی بات ہی نہ کرے, خوب گھماتا پھراتا. دیکھو خواتین نا مولویوں سے ڈرتی ہیں. ہماری کوئی ریلیٹو خاتون ہے, انہوں نے اپنی کسی فرینڈ کا بتایا, کہتی ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ کسی عالم سے شادی کرو, تو وہ خاتون کہتی ہے نہیں عالم سے نہیں, وہ تو ایسے بند کمرے میں بند کر دیں گے اور ایسے بالکل دنیا کی ساری انٹرٹینمنٹ ختم. تو یہ ہماری خواتین کے نا دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے. بھائی اسلام نے کوئی منع نہیں کیا عورت کو تفریحی مقامات پہ لے جانے سے, جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, نہ کوئی عالم اس سے روکے گا نہ کوئی دیندار اس سے روکے گا, اور اگر روکے گا تو غلط کرے گا. صرف اتنی پابندی اسلام لگا رہا ہے کہ بھائی جوان عورت کسی غیر مرد کے سامنے نہ آئے, بس اتنی پابندی. اور مذہبی آدمی بھی اتنی ہی پابندی لگانے کا مجاز ہے, اس سے زیادہ پابندی وہ بھی نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو غلط کر رہا ہے نا, مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے. اتنی پابندی بھی اگر نہیں برداشت ہوتی نا خواتین سے, تو پھر یاد رکھو جس مذہب نے آپ پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اسی مذہب نے آپ کے شوہر پہ بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں, وہ بھی مذہب کی پابندیاں ہیں. اگر آپ مذہب کی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ کا میاں بھی پھر آزاد ہے, وہ بھی مذہبی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ بھی لڑکیوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرے گا. وہ آپ کی بہن جب آئے گی نا سالی, اس سے ہا 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 ہوئی کر کے بات کرے گا, فری ہوگا بہت زیادہ. آپ کو تکلیف ہوگی, میری مجھ سے تو آج تک اتنا فری نہیں, بہن سے کیوں فری ہو رہا ہے. آپ جب اسے منع کرو گی بھائی یہ تمہاری کیا لگتی ہے, تو وہ کہے گا وہ تمہارا کیا لگتا تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں. تو بے دین آدمی کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں کہ باؤنڈری کھینچے وہ, کہ میری باؤنڈری یہاں تک ہے اور میری بیگم تمہاری باؤنڈری یہاں تک. کلچر کو فالو کر رہے ہیں, تو کلچر میں تو میرے بھائی ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا دونوں کیا ہے, برابر ہے. تو لوگ انٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلموں میں ہیروئنس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, اور دفتروں میں لڑکیوں سے جو طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں مچا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے ہمارے میں. اب تو ایسے اعتماد ختم ہو رہے ہیں, میں تو اب فون اٹھانا چھوڑ دیے نا میں نے, لیکن اب لوگ خود سے آ رہے ہوتے ہیں دفتر میں چل کے اپنے گھریلو مسائل. اب میرے بھائی وہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے, ساس بہو کے جھگڑے, اب بڑے خطرناک ڈینجرس مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں, وہاں وہ موبائل نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان سے گپ شپ ہوتی ہے, شادی کے بعد بھی ان کے نمبر انہوں نے سیو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کلاس فیلو کی شادی کسی لڑکی سے ہو گئی, بیوی کوئی اور ہے, سلام دعا اپنی کلاس فیلو سے ہو رہی ہے. اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, لیکن سارے نمبر اس کے پاس اپنے کلاس فیلوز کے سیو ہیں. گپ شپ کس سے ہو رہی ہے, ان سے ہو رہی ہے.
پھر کیا ہو، جب میاں گھر آیا تو فون یوں کر کے گھما دیا انہوں نے، یوں گھما دیا، اس کو اور شک ہو گیا کہ یار یہ گھمایا کیوں ہے. اور جب بیگم نے شوہر کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو شوہر نے ٹن مارا، موبائل کو یوں گھما دیا. اتنی بدگمانیاں یار، یہ پہلے ہوتا تھا. پہلے یہی ہوتا تھا یار، چائے کا نہیں پوچھتی، آٹا نہیں گوندتی، کھانے کا نہیں پوچھتی، میرے ابا کا خیال نہیں کرتی، میرے ماموں کو نہیں پوچھتی. یہ مسئلے تھے پہلے، یہ قابل برداشت تھے. اب جو ہو رہا ہے یار، یہ تو اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے. شادی کا جو بنیادی مقصد تھا وہی فوت ہو رہا ہے. یہ خطرناک. اس لیے میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، خدا کے بندو، شادی میں صرف خوبصورتی مت دیکھو، گھریلو عورت سے نکاح کرو، پاک دامن عورت سے نکاح کرو. بیوی میں گرل فرینڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کل تمہارے اس بیوی سے بچے ہوں گے، تمہیں اگر اس پر اعتماد نہیں ہوگا تم کیسے زندگی گزارو گے؟ اور عورت کو اگر شوہر پہ اعتماد ہی نہیں ہے، وہ ٹھرکی ہے ایک نمبر کا، وہ دفتروں میں لڑکیوں سے الگ باتیں کر رہا ہے. یہی تو مسئلے چلے ہیں نا ان کے، جو آج یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے. یہ جو بھی محترم کا قصہ سامنے آیا، انہوں نے پرچی دی ہے جن کے بارے میں مجھے، تو کیا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے. تو یہ اعتماد ہی میاں بیوی کی آخری وہ ہوتی ہے. یہ بھی ختم ہو جائے تو اب یہ صرف تکلف کا رشتہ قائم رہتا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا. تو اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں، اپنے حال پہ ترس کھاؤ. جب نکاح کرنا ہو گھریلو لڑکی تلاش کرو، وفادار لڑکی، باپ کے گھر سے نکل کے کہاں ہے، آپ کے گھر میں. اور خواتین سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ماننا ہے مانو، نہیں تو جاؤ تمہاری جو مرضی کرو. ابھی تمہاری سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی، تمہیں ماڈرن لڑکا چاہیے، تمہیں ایسا چاہیے انگلش، تمہیں سینما گھروں میں فلمیں دکھائے لے جا کے، اور جناب دوستوں سے ملائے تمہیں. جب وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے، تمہاری سہیلیوں سے بھی وہ ملے گا. اور اگر مل رہا ہے تو پھر بھی نیک ہے، تمہارے سامنے مل رہا ہے، چھپ چھپ کے پتہ نہیں کتنوں سے مل رہا ہوگا. بدگمان نہیں کر رہا میں خواتین کو اپنے میاں سے، لیکن یہ تو ہوگا. وہ کہہ کے چلے گئے دنیا سے، انہوں نے آخری بات یہی کہی تھی اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. اس لیے تاکہ اس بات کو لوگ کیا کر لیں، نوٹ کر لیں، یہ تو ہوگا. تو عزت دار آدمی، قرآن کے الفاظ دیکھو نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کتنی پیاری آیت ہے. پاکیزہ مردوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ عورتوں میں، پاکیزہ عورتوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ مردوں میں، اور ناپاک مردوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک عورتوں میں، ناپاک عورتوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک مردوں میں. قرآن نے دو اور دو چار کی طرح بات واضح کری. آپ کو جس قسم کی لیڈیز میں رغبت ہو رہی ہے، اس بات کا قوی امکان ہے، خدا نخواستہ میں کسی شخصیت پہ الزام نہیں لگا رہا، ہر آدمی کو میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر رغبت غلط عورتوں میں ہو رہی ہے، یہ اس کی علامت ہے آپ خود کیا ہیں، غلط ہے. اور کسی عورت کو رغبت اگر غلط آدمی میں ہو رہی ہے، اٹ مینس کہ یہ عورت کیا ہے، یہ بھی غلط ہے. تو اپنے گھروں کو بچاؤ، پاکیزہ عورتوں سے نکاح کیا کرو. اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں، کوئی انسان کے بچوں سے شادی کیا کرو. گھریلو گھر پھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں، مزاج نہیں ملتے بعض دفعہ، وہ تو نارمل ہے نا، ہمیشہ سے کوئی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، کچھ ناکام ہوتی ہیں. لیکن آج جن بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں وہ بہت ڈینجرس بیسس ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. پہلے زمانے میں مرد بد اخلاق ہے تو عورت نے طلاق لے لی، بیوی خدمت نہیں کرتی ہے، ماں کو پوچھتی نہیں، ان بیسس پر. اب تو اللہ کی پناہ ہے بھائی، ایسے خطرناک معاملات کی بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. جب آپ بتاؤ میرے پاس ایسے کیس آئیں گے، ہم تو خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. عورت کہہ رہی ہے میرا شوہر 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے اور میرے سامنے فون پہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہنس کی کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. میں نے بتایا نا یورپ سے ایک صاحب کا فون آیا کہ میری وائف کے لڑکوں سے دوستی ہے، یعنی وہ اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہے، میں منع کر رہا ہوں، وہ بات نہیں مان رہی. تو میں نے کہا یار جب تم منع کر رہے ہو کہ فلاں سے بات نہ کرو، یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس کو ڈیورس دے دو. کہتا ہے یار میں ڈیورس دوں گا تو مجھے آدھی پراپرٹی بھی دینی پڑے گی اس کو، کروڑوں روپے کے پیسوں سے، اور بچے بھی اسی کے پاس چلے جائیں گے، تو میری بیٹیاں بھی پھر یہی کچھ سیکھیں گی، تو میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی ایسا کرو پراپرٹی پاکستان میں لے آؤ ساری اور پھر ڈیورس دے دو. اچھا کہہ رہے میرے سامنے ہو رہی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ماروں گا تو پھر پولیس آئے گی، تھپڑ مارنے پر بھی پولیس ہے وہاں پر، تو بیگم کو تھپڑ ماروں گا کون آئے گا، پولیس آئے گی. تھپڑ کیوں مارا؟ اب پولیس کو بتاؤ کہ بھائی وہ فلاں سے بات کر رہی، پولیس تھوڑی یہ باتیں ماننے کی، کہہ رہے تھپڑ کیوں مارا. تو اب بیچاروں کی حالت آپ خود سوچو یار، آدمی کیا کیا کرے یار ایسے. تو میں نے کہا بھائی میں اس کو بیچارے کو مشورہ دے رہا ہوں، بہت پرانا قصہ ہے، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا اپنی پراپرٹی یہاں لے آؤ. پھر انہوں نے کہا نہیں اب ایسا لا بن چکا ہے کہ دنیا میں کسی بھی بینک میں ہوگی نا، وہاں سے گورنمنٹ اٹھا لے گی پیسہ میرا.
تو اب میں کیا کہتا ہوں اس کو, آپ مجھے بتاؤ نا کیا کیا. مجھے یہی آیا خیال کہ ضرب الحبیبی زبیبی, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے. اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, وہ تو قابل طرز تھا, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے اب سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. سمجھتے ہو, شادی کرنے سے پہلے سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. اب وہ پرانا والا زمانہ نہیں ہے, بہت زمانہ ایڈوانس ہو گیا, اور مزید چند سالوں میں اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے آگے. تو ابھی سے جو جلدی جلدی کر لو, جو پردے والی باحیا ہیں ان کو چاروں کو اپنے نگاہ میں لے آؤ, جلدی 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 کر لو, جلدی جلدی نا سب کو, تاکہ جتنی اچھی اچھی عورتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں جتنے اچھے اچھے مرد ہیں ابھی سے بک کرا لو, بعد میں یہ مرد کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو. سب کی 4 ہو چکی ہوں گی, تمہیں پھر ڈھنگ کا آدمی نہیں ملے گا, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو جلدی جلدی خواتین کو بھی چاہیے, جو اچھے اچھے آدمی لگ رہے ہیں, جو ٹک ٹکی آنکھ مٹکے نہیں کرتے, لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے, شریف خاندان کے, کما رہے ہیں, گھر میں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, انکوائری کرو, جہاں ملے فوراً کیا کرو, بولو بھائی شادی کرو, خود ہی آفر کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. تو جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں اور اچھی اچھی عورتیں جلدی سے نمٹ جائیں, پھر جنہوں نے برائی کی طرف جانا ہے وہ جائیں, دفعہ ہو, ہمیں کیا کرنے اسے. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ, ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حیادار پردے دار خواتین سے شادی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے میاں بیوی کے معاملات میں, یہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت کے بات آئی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, دیکھو ان میں کسی کو بھی سچا نہ قرار دیا کرو جب بھی کوئی الزام لگا رہا ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد یا میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتے ہیں, شوہر بیوی پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں, عورت شوہر پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں. یہ غلط ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی. ایک عورت نے الزام لگایا میرا میاں یوں ہے تو میرا میاں یوں ہے, آپ کو ہمیں نہیں پتا تیرا میاں کیسا ہے, ہم تیرے کہنے سے نہیں مانیں گے. تیرا مرد کہہ رہا ہے میں نے اس کو اس لیے طلاق دی, یہ تو ایسی تھی یہ تو ویسی تھی, ہمیں کہ ہم نے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے بھائی. کیونکہ جب کسی کا اختلاف ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں اصول یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو جتنا گندا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ہندو معاشرے میں رہے ہیں, عربوں میں جب طلاق ہوتی ہے نا, آپ ابھی بھی سعودی عرب جا کے تحقیق کر سکتے ہیں, عربوں میں جب ڈیورس ہوتی ہے تو کیوں دی, وہ کہے گا میرا مسئلہ ہے بھائی, ہماری بن نہیں رہی تھی میں نے طلاق دے دی. عورت سے کہا جائے کہ تم نے شوہر سے طلاق کیوں لی, وہ کہے گی بھی میری بن نہیں رہی تھی. اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتے. لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملے تھے, اگر الگ ہو گئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا گھریلو مسئلہ ہے. لڑکی کی بھی فوراً شادی ہو جاتی ہے طلاق کے بعد, مرد کو بھی فوراً رشتہ بولو نا کیا ہو گیا مل جاتا ہے. لہذا انہوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی, کیچڑ اچھالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی, عربوں میں نہیں ہوتی. کتنے واقعات ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹو رہتے ہیں سعودی عرب میں, بتاتے ہیں یار وہ ڈیورس ہوئی, ہماری پھپھو نے بتایا ایک خاتون, عرب خاتون کو طلاق ہوئی, میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا بھائی تمہیں سنا ہے طلاق ہو گئی, تو کیا ہوا, کہہ رہے کچھ نہیں بس وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا, وہ دے دی ڈیورس, میں عدت کی بات کہیں اور کر لوں گی, اتنا بڑا ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو کیوں دی تو نے, کیوں دی اپنی بیوی کو, لوگ اس کا خون چوس لیتے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ میں معاشرے میں مجھ سے زیادہ گندا اور غلیظ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. لہذا وہ اپنی عزت ہر آدمی کی نیچر ہے اپنی عزت بچاتا ہے, لہذا پھر وہ بیوی میں عیب نکالے گا, بھائی یہ تو ایسی عورت, توبہ, ایسی چڑیل کائنات میں اس سے زیادہ غلیظ عورت پیدا ہوئی نہیں ہے. اتنا گندا کرے گا نا اس کو, آدمی کہے گا کم بخت پہلے کیوں نہیں دی, اتنی لیٹ کیوں دی ہے تو نے, وہ طلاق کیوں دی, چاقو کیوں نہیں مار دیا. عورت سے آپ پوچھیں گے, اس کو پتا ہے مجھ پہ طلاق کا دھبا لگ گیا, اب اگر میں نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ تھا بس نہیں رہ سکتے تھے ہم, اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے, علیحدگی ہو گئی, میں کہیں اور کروں گی, نا 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 نا, تم صحیح نہیں ہو تبھی تو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہوگا ورنہ کس کو ہوتی ہے طلاق. اتنا اس کو رسوا کرتے ہیں اس بیچاری عورت کو, اس کی مجبوری ہے کہ اپنے شوہر پہ الزامات لگائے. سمجھتے ہو, یہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ اس کو اپنی انسان کو اپنی عزت پہلے پیاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے اپنا دفاع کرو, اور عورت تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی مجبور ہے, اس کو پتا ہے اگر میں نے شوہر پہ الزامات نہیں لگائے تو میری دوبارہ شادی نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے جب اتنا اچھا تھا تو طلاق کیوں دی اس نے تمہیں, اس کا مطلب تمہارے اندر برائی ہے. تو اس لیے اس کے ذمہ اب یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کو وہ گندا کرے, یہ ایسا تھا, وہ جتنے الزامات لگا سکتی ہے وہ لگاتی ہے. اور مزید سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر یہ عدالت کے ذریعے طلاق ہو رہی ہے تو پھر وکیل سمجھاتے ہیں عورت کو, وکیل سمجھاتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر پہ جو ہے نا, کیونکہ کیس مضبوط کرنا ہے نا خلا کا, تو 2 نمبر آدمی ہے, تمہیں اس سے جان کا خوف ہے, یہ لکھ دوں, وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا,
ہاں لکھ دو بھی، قتل بھی کر سکتا ہے. اچھا نشہ بھی کرتا ہے؟ ہاں ڈال دے بھائی نشہ بھی کرتا ہے. کتنی چرس پیتا ہے؟ 10 پڑیا روزانہ ختم کر دیتا ہے. یہ وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو، مارتا بھی ہے، کوٹتا بھی ہے، لڑکیوں سے بھی ناجائز تعلقات ہیں، فحاشی بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. اتنا گندا کہ اتنا گندا تو شیطان نہیں ہے. ایک صاحب میرے سامنے کسی کی برائی کر رہے تھے، میاں بیوی میں طلاق ہوئی نا، وہ لڑکی والوں کی طرف سے تھے، تو وہ اپنے داماد کی برائی کر رہے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے، جو بہت زیادہ ہو گئی نا. میں نے کہا یار اتنا گندا میرا خیال ہے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو فرعون سے بھی آپ نے آگے بڑھا دیا. میں نے کہا اتنے گندے جو ہے نا اتفاق سے بھی نہیں پیدا ہو سکتے، سمجھ رہے ہیں نا. یعنی اتنا گندا آدمی آرڈر پہ بنوایا تو شاید جا سکتا ہے کہ باقاعدہ آپ اس میں گند بھر بھر کے ایسی چیز ڈیزائن کرو، کسی کمپنی کو آرڈر دو. خود بخود جو پیدا ہو رہے ہیں نا نیچرل طریقے سے، وہ گندے ہوتے ہیں، بہت برے بھی ہوتے ہیں، اتنے برے نہیں ہوتے. کوئی 2-4 تو خوبیاں ہوں گی نا اس کے اندر. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے. تو وکیل پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ بھی الزام ڈال دو، مارتا بھی ہے، سگریٹ سے جلاتا بھی ہے، نشہ بھی کرتا ہے، لڑکیوں سے بھی تعلقات ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے پاس چونکہ فالتو ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ ہم دنیا کے فارغ ترین لوگ ہیں. جب ہمارے سامنے میاں بیوی کے ایسے کیسز آتے ہیں، ہم کہتے ہیں لڑکی نے شوہر پہ یہ الزام لگائے، آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابے یہ تو ایسا ہے، ابے یہ تو ایسا، ابے اس کی بیوی نے تو خود بتایا کہ یہ کر رہا تھا. اس کی بیوی نے بتا دیا تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح بتایا کہ غلط بتایا؟ نہیں بھائی، وہ تو روتے ہوئے بتایا اس نے. رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کوئی بھی کسی ٹائم پہ رو سکتا ہے. اسی طرح عورت پہ الزامات لگائیں گے. بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا یہ عورت ایسی ہے؟ اس کے میاں نے مجھے خود بتایا ہے. ابے تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس کا میاں سچ بول رہا ہے؟ اس کا تو اختلاف ہے، وہ تو جتنا جھوٹ بولے گا وہ کم ہے اس کے لیے. اس کو اپنی عزت بچانی ہے. آپ بتاؤ یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی اور دونوں سیلیبریٹی ہوں اور دونوں کو ٹی وی پہ لا کے بٹھایا گیا، پہلے ان سے انٹرویو لیا، آپ نے کیوں طلاق دی؟ کہہ رہے ہیں یار بہت اچھی تھی، بہت نیک تہجد گزار تھی، اتنی نیک تھی کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. وہ یہ کہے گا؟ بولو نا. یہ ٹی وی چینل کی غلطی ہے کہ جب ڈیورس ہو گئی ہے آپ دونوں سے پوچھ کیوں رہے ہو کہ غلطی کس کی ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ اب بولو بھائی ہو گئی. دنیا میں بہت سے لوگوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، بہت سو کی ناکام. ختم قصہ، کہانی ختم. پھر عورت سے پوچھا جا رہا ہے. ایک کوئی مشہور سیلیبریٹی خاتون تھی، انہوں نے مجھ سے آ کے براہ راست ملی، مجھ سے چند سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے شادی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہماری شادی ہو جائے نا، اگر ناکام ہو جائے تو ہماری ایسی کی تیسی. اس نے کہا اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، اب یہ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں کہ یار فرینڈ شپ رکھو، شادی نہ کرو. فرینڈ شپ ٹوٹتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سمجھتے ہیں نا. لیکن شادی ناکام ہوتی ہے تو اتنے الزامات لگتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہوگی، اس لیے اس کے شوہر نے طلاق دی ہے. تھی تو نا اداکارہ ہی تھی نا، اداکارہ تو پھر ایسے ہی، اس طرح کے الزامات. اور پھر شوہر پہ بھی الزامات. تو اب یہ ٹرینڈ چلنے لگا ہے کہ یار یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وہ کام جو آپ کو نکاح سے روکے شریعت اس کو اپریشیٹ کرے گی. بولو نا. دیکھو میں ایک مثال دے کے بات ختم کر کیا. طلاق کو مشکل بنا دیا. انہوں نے کہا جب بیوی کو طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار اب اگر نہیں بنی ہماری تو یہ تو بیوی تو ہمیں کھا جائے گی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ عورت تو ہمیں کھا جائے گی نا بھائی، اگر ہمارے مطلب کی نہیں نکلی، یہ ہمیں ستانا شروع کیا، ہمیں ٹارچر کرنا شروع کیا، ہم تو ڈیورس بھی نہیں دے سکتے، دیں گے تو آدھی جائیداد کھا جائے گی، تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو طلاق کو مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا؟ شادیاں مارکیٹ سے شارٹ. تو اگر ہم بھی طلاق کو مشکل بنائیں گے کہ طلاق دینے والے کے ذمے ہے کہ وہ پبلک کو بتائے کہ میں نے کیوں دی، اور طلاق لینے والی عورت کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں لی، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں. تو قرآن کے الفاظ کیسے معجزانہ الفاظ ہیں، کتنا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. کیا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتے ہو. نہیں رجوع کرنا تو 2 آپشن ہے، محبت سے رکھو یا تمیز سے جدا کر دو. کیسے پیارا کلام ہے یا نہیں ہے. امساکم بمعروف، امساک کہتے ہیں روک لو، بیوی کو رکھ لو اچھے طریقے سے، الزامات نہیں لگانے، اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے محبت سے.
اگر یہ پاسبل نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہوتا ہے یار ہماری نہیں بن رہی، تسریحم باحسان، چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے، الزامات لگا کے نہیں چھوڑنا ہے، یہ الو کی پٹھی، یہ ایسی، یہ ویسی، یہ ایسی، یہ نہیں کرنا ہے۔ تسریحم باحسان، احسان کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عمدگی میں آخری درجے تک پہنچانا، یعنی اچھے بھی نہیں، بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے کہ ذرا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ عورت پہ آئے نہ معاشرے پہ آئے۔ عورت پہ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے بیان کیا، مہر پورا دینا ہے، جو کچھ اس کو تحفے تحائف دے چکے ہو واپس نہیں لینا ہے۔ لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ دوبارہ رشتوں میں رکاوٹ بنے اس کے۔ کوئی تم سے آگے پوچھے کیوں چھوڑا، بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، طلاق یافتہ خاتون سے مرد شادی کرنا چاہتے ہیں، پرانے والے سے رابطہ کرتے ہیں، آپ نے کیوں طلاق دی، پرانا والا اتنا گندا کر دیتا ہے اس کو کہ اب اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی۔ پرانے والے کے ذمہ بولے بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزار لے وہ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی ہے، تو اس کو آسان بناؤ، امساکم بمعروف، تمیز سے رہو، تسریحم باحسان، نہیں رہ سکتے تمیز سے جدا ہو جاؤ، ایک دم نہیں ہو جاؤ کہیں آپ نے جا کے تمیز سے فوراً جدا ہو گئے۔ آپ لوگ جا کے تمیز سے جدا ہونے کا مطلب دونوں خاندان بیٹھیں، ان میں صلح کی کوشش کریں، جب صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں، کسی طرح نہیں بن رہی ہو، محبت سے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، ایسے تمیز سے کیا ہو جاؤ میرے بھائی الگ۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا وہی ہوگا جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھیں، بچے میاں بیوی مل کے پالتے تھے، سمجھتے ہو نا؟ بچے کیا ہوتے تھے، بول لو نا کیا جا رہا ہے یار، بچے میاں بیوی، ایک عورت کسی اور کے مرد کے نکاح میں ہے، بچوں کا نان نفقہ وہ اپنے پرانے والے شوہر سے لیتی ہے، بچوں کو ملنے کے لیے بھیج دیتی ہے اپنے ابا، پرانے ابا کے پاس، ٹھیک ہے نا، پرانے ابا کے پاس، اتوار بھائی آج چھٹی ہے، بچے ابا کے پاس لائف کو انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بچے ایک دن ابا کے پاس گھومے، ابا نے دادی سے ملایا، چاچا ماما سے ملایا، شام کو لا کے بچے اما کے پاس چھوڑ دیے۔ اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو پھر جہاں مرضی رہیں وہ ابا کے پاس بھی رہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی پھر تو پڑھ لکھ کے باہر چلے جاتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ آسان بنانا چاہو گے بہت آسان ہے، مشکل بنانا چاہو گے بہت مشکل۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا تو لڑکے کے ابا نہیں تھے مارکیٹ میں، میں نے کہا آپ کے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اماں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آپ کی اماں تو ساتھ ہی آئی ہیں، ابا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ابا اماں میں بچپن میں جب چھوٹا تھا علیحدگی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے پھر یہ ہوا کہ ہم اماں کے پاس پلے، لیکن اماں ہمیں ابا سے ملاتی رہتی تھی اور ابا کے پاس ہم گھومتے پھرتے تھے، تو دونوں الگ الگ رہتے ہیں لیکن پالا ہم کو دونوں نے۔ تو اب جب شادی ہوئی ہے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے، تو اب ابا ذرا پہنچ رہے ہیں، وہ الگ گاڑی میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن جو ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد ہو رہا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، عورت کے ہاتھ میں بچے آ گئے، 20 سال ہو جائیں گے باپ سے ملنے نہیں دے گی۔ ایک صاحب باپ آیا، کہتے ہیں میرا بیٹا 28 سال کے بعد آج مجھ سے ملا ہے، بیوی کو طلاق ہوئی تھی، لے کے بچے غائب کر دیے، اور پھر الٹا بچوں کو مائیں پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا۔ خود باپ کو باپ سے چھپایا ہوا ہوتا ہے، پہرے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور الزام کیا لگا رہی ہوتی ہیں؟ باپ نہیں ملنے آتا۔ ایک تو ظلم، اوپر سے وہ بلی بھی باپ کے اوپر ڈال دی کہ خود نہیں ملنے آتا۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ سارا جاہلوں والے ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ دیکھو ہمیں گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرے گی، ہمیں اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے سسٹم کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے، اپنے خاندانوں کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے۔ تو اگر گھر میں خدا نخواستہ خاندان میں، ابھی کل ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا کہ میرے بھتیجے نے میری بھانجی کو طلاق دی ہے، تو خاندان میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا کام نہیں کیا، ایک تو اکٹھی 3 طلاقیں دے کے ویسے ہی بہت برا کام کیا ہے، لیکن اب جب ہو گیا ہے نا تو اس کو خاندان میں بڑا ایشو نہ بناؤ، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، بولو یار یہ کام جب تک نہیں ہوا تھا تو روکتے ہم، جب ہو گیا ہے، فائر نکل گیا ہے، اب اس کو ہلکا لو، بولو کوئی بات نہیں یار، نہیں بن رہی تھی، اس کی کہیں اور کر دیں گے، اس کی کہیں اور کر دیں گے۔ آپس میں بھائی بہنوں میں جھگڑا پیدا مت کرو، ورنہ تو ایسے جھگڑے ہوتے ہیں ساری زندگی بات چیت نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے بڑھانا چاہو کہ بہت بڑھ جائے گا۔ تو 2 باتیں نکلی ہیں، ایک شادی کرو اچھے خاندانوں میں، پراپر عزت دار لوگوں میں، گھر بسانے والے لوگوں میں۔ دوسرا، اگر اس طرح کے کبھی خدا نخواستہ طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں تو مٹی پاؤ، کیا کرو؟ مٹی پاؤ۔ بولا کوئی مسئلہ، ان کا آپس کا مسئلہ تھا، مٹی پاؤ۔ باقی یہ جو ان کا اصل سوال تھا، جو ویڈیو لیک ہوئی ہے، تو وہ کیس کر دیں بھائی، یہ تو آج کل تو بڑا اس پہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ویڈیو اس طرح نہیں وائرل کر سکتے، اس پہ بہت سخت سزا ہے قانون